اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، ماہ رمضان، ماہ مبارک کی آمد ہے۔ آج کا یہ پروگرام ایک خصوصی پروگرام ہے، اسپیشل پروگرام، جو اپنے وقت کے ایک جید مفتی صاحب کے ساتھ ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ ہم پوچھیں گے مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ اس ماہ مبارک کا استقبال ہمیں کیسے کرنا چاہیے، کس کس انداز سے کرنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک کا اہتمام کس کس انداز سے فرماتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کی آخری تاریخ کو فرما رہے ہیں، ایک خطبہ دے رہے ہیں۔ قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جس میں قرآن نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ خواتین و حضرات، یہ ماہ مبارک کہ جس میں 3 عشرے ہیں، رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، آتش دوزخ سے نجات کا عشرہ۔ ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ شہر مواسات ہے۔ خواتین و حضرات، ماہ مبارک کے تعلق سے بہت ساری باتیں، بہت سارے سوالات رکھیں گے، سیکھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ لعلکم تتقون کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ماہ مبارک گزارنے کے بعد مجھے کیسے معلوم ہو کہ مجھے تقوی حاصل ہو گیا ہے یا نہیں؟ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ مفتی محمد زبیر صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، مقبول، معروف اور محبوب نام، رکن اسلامی نظریاتی کونسل اور پیام صبح کا لازمی جز، طویل عرصے سے ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ہم مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ بقرہ اور آیت نمبر 183 183۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی صاحب سے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بہت مبارک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور رمضان اللہ ہمیں دکھا رہا ہے انشاءاللہ۔ کیا عظیم مہینہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نزول قرآن کا مہینہ، پھر یہ ماہ مبارک، روزے، اللہ اکبر۔ ارشاد فرمائیے کہ یہ ماہ سیام ہے کیا؟ ماہ سیام کی فضیلت کیا ہے؟ اس کے بعد ہم استقبال رمضان کے حوالے سے آپ سے بات کروائیں گے
ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام اہل اسلام کو رمضان کی آمد مبارک ہو، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس کو کتب احادیث کے اندر، کتب اولیاء کرام میں موسم خیر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ خیر کا سیزن ہے اور برکت کا، رحمت کا، خدائی شفقت کا، اور اللہ رب العزت کی جانب سے خاص طور پر برکات کے نزول کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ہم اس کو ایک سیزن کہتے ہیں تو خاص طور پر ہمیں اس ماہ رمضان سے بھرپور استفادے کا عزم کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آیا کہ جو اس مہینے کے اندر محروم رہا تو وہ در حقیقت تمام خیروں سے محروم ہو گیا۔ اللہ رب العزت اس کی برکت سے کسی کو محروم نہ فرمائے۔ اور آپ کو معلوم ہے، میں ابتدا میں ہی وہ حدیث کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دعائیں فرمائی تھیں اور حضرت جبریل امین نے آمین فرمائی۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو ایک جملہ ارشاد فرمایا، پھر دوسری سیڑھی پر، پھر تیسری سیڑھی پر۔ اس میں یہ بھی تھا کہ والدین کو کوئی پائے اور ان کی نافرمانی کرے تو اللہ رب العزت اس کو غارت کر دے، اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ اس کے اوپر آمین حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمائی۔ اسی طرح سے رمضان پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اس پر گویا نبوی بددعا ہے۔ ہمیں پہلے ہی لمحے کے اندر اس بات کا عزم کرنا چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کی تمام خیریں اور برکتیں سمیٹیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی جو غیر معمولی فضیلتیں بیان فرمائیں، ان فضیلتوں میں سے چند فضائل اس خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے جس خطبے کی طرف آپ نے اپنے انٹرو کے اندر اشارہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ بیہقی کے اندر موجود ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور جس کے الفاظ کم و بیش یہ ہے کہ یا ایہا الناس قد اظلکم علیکم شہر عظیم، شہر مبارک، سایہ فگن ہونے والا ہے لوگوں تم پر ایک عظمتوں والا، جلالت شان والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایات، مختلف الفاظ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادا فیہ فریضۃ کان کمن ادا 70 فریضہ فیما سواہ، جو ایک فریضے کو رمضان میں ادا کرے وہ ایسا ہے گویا کہ رمضان کے علاوہ اس نے 70 فرض نمازیں ادا کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو نفل نماز پڑھ لے گا اس رمضان کے اندر وہ ایسا ہے جیسے رمضان کے علاوہ اس نے فرض نماز ادا کی۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر المواسات، یہ آپس کے اندر مواخات، ہمدردی، آپس میں نصرت، مدد کا مہینہ ہے، دوسروں کی خیر خواہی کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، دوسروں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من افطر صائما فیہ کان مثل صیامہ، جو آدمی کسی روزے دار کو اس میں روزہ افطار کروا دے گا اس روزے کا پورا پورا اجر و ثواب اس روزہ افطار کرانے والے کو بھی مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اولہ رحمہ اوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، رمضان کا جو پہلا عشرہ آ رہا ہے فرمایا کہ یہ رحمت ہے، چہار دانگ عالم کے اندر اللہ کی رحمت کی چادر تان دی جاتی ہے، ساری انسانیت پر وہ رحمت ڈھک دی جاتی ہے، ساری کی ساری رحمت کی چادر سایہ فگن ہو جاتی ہے۔ اس کا درمیانہ حصہ بخشش اور مغفرت کا ہے، وآخرہ عتق من النار، اور اس کا آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ روایات کے اندر آتا ہے صحابہ کرام میں آپ کو معلوم ہے کہ مالی اور دنیاوی اعتبار سے کئی غریب بھی تھے، کئی امراء بھی تھے، فقیر صحابہ بھی تھے، اور کئی ایسے بھی تھے جنہیں اللہ رب العزت نے مالی فراوانی اور وسعت عطا فرمائی تھی۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ
ابھی آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کروائے، اچھا اس کے اندر لفظ یہ تھا کہ من افطر صائما من مسقط لبن او تمرہ، جو آدمی کھجور کے کچھ دانے یا دودھ کا ایک گلاس کسی روزے دار کو روزہ افطار کرانے کے لیے پیش کر دے، فرمایا کہ اس کے اوپر میں حوض کوثر کا جام اپنے ہاتھوں سے عطا کروں گا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر ہمارے پاس کھجوریں نہ ہوں، ہمارے پاس اتنی وسعت نہ ہو کہ ہم کسی کو دودھ پیش کر سکیں، تو پھر ہم یہ اجر و ثواب کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اگر تم نے پانی کا ایک گلاس کسی کو پلا دیا تو میرے اوپر ہے کہ میں قیامت والے دن حوض کوثر سے اس کو اس کا بدلہ ضرور عطا کروں گا۔ نبوی دست اقدس سے جام کوثر مل جائے، اس سے زیادہ کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک اور روایت میں فرمایا ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کیا تم جانتے بھی ہو کہ کس چیز کا تم استقبال کر رہے ہو اور کون سی چیز تمہارا استقبال کر رہی ہے؟ یہ سوال پوچھا۔ روایت ترمذی کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ لکل اہل قبلہ، اس رمضان کی پہلی رات کے اندر اللہ رب العزت ہر اہل قبلہ کی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ اور اعلان فرماتا ہے۔ اچھا، یہاں اہل قبلہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ یہ اہل قبلہ حدیث کے اندر ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے، جس کو آج کل جیسا کہ ہم کہتے ہیں کلمہ گو، یعنی جو بھی کلمہ گو مسلمان ہوگا اس کلمہ گو کی اللہ رب العزت بخشش فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ ایک اور روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مغفرت والا معاملہ ہے کہ بے شمار لوگوں کی بخشش، یہ رمضان کی ہر رات کے اندر چلتا رہتا ہے۔ اچھا، یہ جو خطبہ ہے انیق صاحب، اس خطبے کے اگر الفاظ پر آپ غور فرمائیں، اور جیسا کہ میں نے کہا الترغیب و ترہیب کے اندر بھی آیا ہے، ابن رجب نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اسی طرح بیہقی کے اندر بھی آیا ہے، حضرت انس کے بھی کچھ الفاظ آتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ آتے ہیں، مختلف کتب صحاح کے اندر بھی کئی الفاظ آتے ہیں۔ ان سب کو اگر سامنے رکھا جائے تو جو چھن کر کے ہمارے سامنے مفہوم آتا ہے، نمبر ایک، رمضان کی غیر معمولی فضیلت اور اجر، اس کے مناقب، اس کے فضائل، اور اگر کچھ بھی نہ ہو، صرف یہ ایک فضیلت کیا کم ہے کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور آپ کو عام دنوں کے ظہر کے فرضوں کا اجر ثواب مل گیا۔ آپ نے اگر فرض کریں ظہر کی نماز ادا کی ہے، آپ نے گویا 70 ظہر کے فرضوں کا ثواب حاصل کر لیا۔ آپ نے 1 روپیہ صدقہ کیا تو وہ صدقہ ہزاروں روپے کے اندر کنورٹ ہو رہا ہے۔ آپ اس رمضان میں کسی کو اگر کھانا کھلا رہے، روزہ افطار کرا رہے، حوض کوثر سے آپ کو جام مل رہا، آپ بتائیے قدم قدم پر یہ کیا غیر معمولی قسم کے فضائل ہیں۔ اگر ان فضائل کو رمضان کے علاوہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو نہیں مل سکتا۔ کوئی ایک حدیث ایسی موجود نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ کسی بھی عام دن کے اندر، نارمل جو ایام اور ڈیز چلتے ہیں، ان عام دنوں میں 11 مہینوں کے اندر کوئی آدمی 2 رکعت نفل پڑھ لے گا تو 70 فرضوں کے برابر یا 70 نوافل کے برابر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ کہیں پر بھی یہ بات نہیں ہے۔ یہ رمضان کی خصوصیت ہے۔ رمضان کے ان غیر معمولی فضائل کو، ان مناقب کو، اس اجر و ثواب کو سامنے رکھنا چاہیے۔ جب ہم یہ تمام کے تمام فضائل سامنے رکھتے ہیں، اب جو منظرنامہ مسلمانوں کا بنتا ہے وہ منظرنامہ کیسا بنتا ہے، اس میں جذبہ مسابقت کیا بنتا ہے، اس کا نقشہ کیا بنتا ہے، وہ نقشہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت کے اندر کھینچا ہے جس کو علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان المسلمین اذا دخلوا فی شعبان اکبوا علی المصاحف فقرؤوها واخرجوا زکاة اموالہم لتقویت الضعیف والمسکین علی صیام رمضان۔ 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے غیر معمولی فضائل اور مناقب۔ اب صحابہ کا جو منظرنامہ تھا وہ یہ کہ شعبان کا مہینہ جب داخل ہوتا تھا تو شعبان کے مہینے کے اندر سے ہی تمام کے تمام مسلمان
قرآنی مصاحف کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ ٹھیک۔ یہاں جو لفظ استعمال فرمایا وہ لفظ بڑا عجیب ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ الٹ پڑنا، متوجہ ہو جانا، تڑپ کر کسی چیز کو اخذ کر لینا، کسی چیز کی طرف دوڑتے ہوئے جانا، مسارعت اور مسابقت کے ساتھ کسی چیز کی طرف لپکنا اور اس کو طرف متوجہ ہونا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام مصاحف کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ دوسرا کام صحابہ کرام یہ کرتے تھے کہ اخرجوا زکاۃ اموالہم لتقویۃ الضعیف والمسکین علی صیام رمضان، تمام غربا اور فقراء کے گھروں میں راشن بھرنا شروع کرتے تھے اور اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تھے، صدقات اور خیرات کا اہتمام کرتے تھے تاکہ وہ ضعیف اور مساکین اور فقراء لوگ وہ رمضان میں سحری اور افطار کا باہم اور اچھا انتظام کر سکے۔ یہ روایات انیق صاحب جو آج ہمارے سامنے تقاضا کرتی ہیں وہ یہ کہ نمبر 1 فضائل رمضان کو سامنے رکھے، نمبر 2 رمضان کے اندر عبادات کا غیر معمولی اہتمام کیا جائے، اور عبادات کے اندر 2 باتیں خاص طور پر، نمبر 1 نوافل، نفل نمازیں، نمبر 2 قرآن کی تلاوت، اور قرآن کی تلاوت بما ترجمہ ہو، قرآن کی تلاوت مع تدبر آیات قرآنی ہو، قرآن کی تلاوت بما تفکر فی الآیات القرآنیہ ہو، تو کیا ہی نور اور نور۔ اس کے ساتھ ساتھ صدقہ اور خیرات، یہ وہ چیزیں ہیں جس کا آج ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ اس رمضان میں ہم خاص طور پر ان باتوں کا اہتمام کریں گے۔ محترم بھائی انیق صاحب، میں یہ بات عرض کرتا ہوں، اگر کوئی مسلمان نفل نمازوں اور تلاوت قرآن، صدقہ اور خیرات، تیسرے نمبر پر اللہ کے ساتھ لو لگا کر کے دعا، استغفار، معافی، دعا، ان 3 باتوں کا پورے رمضان کے اندر استقامت کے ساتھ اہتمام کر لے تو پورے کے پورے سال کی اس کی روحانی گارنٹی دی جا سکتی ہے، اس کی دینداری کی گارنٹی دی جا سکتی ہے۔ اس کے اثرات اگلے رمضان تک ہوں گے، یہ رمضان اگلے رمضان تک جاری اور برقرار رہے گا، لیکن کب؟ جب ہم یہ 3 کام کر لیں۔ استقبال رمضان اس انداز میں ہم کو کرنا چاہیے کہ ان باتوں کا اہتمام کرنے کا ایک توانا عزم اور ایک پختہ جذبہ لے کر ہم رمضان کی آمد کا استقبال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس انداز سے جو آپ نے بیان فرمائی یہ باتیں، اس انداز سے ایک امتی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اپنے روزے کو روزہ بناؤ۔ روزہ کیسے بنتا ہے وہ آپ نے تفصیل سے بیان فرما دیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس پر بھی ہم آئیں گے، ذکر تو آپ نے فرمایا قرآن سے جڑنے کا مہینہ ہے یہ۔ اس سے قبل ایک چیز، ایک نکتہ میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں اور ہم سب سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ جس خطبے کا آپ نے ذکر فرمایا، یا ایھا الناس سے آغاز ہو رہا ہے، اور پھر تمام باتیں، اس مہینے کی فضیلت وغیرہ وغیرہ، روزے، 3 اشرے، نزول قرآن وغیرہ وغیرہ سب باتیں آئیں۔ پھر اجر اور ثواب وہ بھی سامنے آیا کہ نفلوں کا ثواب فرائض کے برابر ہے، فرائض کا 70 گنا زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن وہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا المومنون کی بات نہیں ہو رہی، یا ایھا الناس کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ ایک غیر معمولی بات یہ ہے کہ جب یا ایھا الناس کا لفظ استعمال فرمایا، اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دراصل رمضان کے موسم کی اپنی ایک خاص فضا ہوتی ہے۔ وہ جو ایک روحانی پرکشش فضا ہوتی ہے وہ پورے کے پورے چہاردانگ عالم میں ایسے پھیلتی ہے کہ چاہے غیر مسلم ممالک کیوں نہ ہوں، اور چاہے وہ سوسائٹیاں ہوں، وہ سماج ہوں جہاں مسلمان نہیں بستے، اللہ کی طرف سے وہاں پر بھی ایک خاص قسم کی روحانی پرکشش فضا قائم کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں ایک جگہ پر لکھا ہے کہ اگر مسلمان اس کا تجربہ کریں تو ان کو ایک غیر معمولی نئے تجربات سامنے آئیں گے۔ وہ کیا؟ عام دنوں میں تبلیغ اسلام کی جائے اور ایک مومن اور ایک مسلمان روزہ رکھ کر رمضان کے اندر کافروں کو تبلیغ اسلام کرے، تو فرمایا کہ زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔
حالانکہ وہ غیر مسلم ہے. اب سوال یہ کہ وہ جو غیر مسلم ہے اس کے اوپر روزے کا کیا اثر ہونا ہے؟ نہیں. یا ایھا الناس جو فرمایا اے لوگو قد اضلکم علیکم شہر عظیم مبارک، کہ تم پر ایک انسانیت کا ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں عظمت ہے، فضائل اور برکتیں ہیں. اندازہ یہ ہوتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کی رحمتیں پوری دنیا پر حاوی ہوتی ہیں، اور جب اس کی برکتیں رحمتیں پوری دنیا پر حاوی ہوتی ہیں تو ایک تو ہمیں خاص طور پر اس طرح متوجہ ہونا چاہیے کہ ہم اخلاق و کردار کی بلندی اس رمضان کے مہینے میں دکھائیں، چاہے وہ چیریٹی کے ذریعے سے ہو، چاہے احترام رمضان کے راستے سے ہو، چاہے عبادات کے اندر لگ کر، تقوی کے اندر لگ کر کے دنیا کے سامنے اپنا نقشہ دکھانے کا ہو. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ یہ انسانیت پورے کا پورا خدائی کنبہ ہے تو ساری کی ساری امت محمدیہ. یہ الگ بات ہے کہ ہم امت اجابت ہیں، وہ امت دعوت ہیں، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا اور ہم مؤمن علی النبی ہو گئے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مسلمان اور مومن ہو گئے. وہ سارے کے سارے جتنے غیر مسلم ہیں وہ بھی امت ہیں، امت محمدیہ ہیں، امت نبویہ ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ سارے کے سارے امت دعوت ہیں، ہم نے ان کو دعوت دینی ہے. یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دراصل اس کی فضیلت اور رحمت اور برکت پورے کے پورے عالم پر پھیلتی ہے رمضان کی، اور اس کے خاص اثرات ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے انیق صاحب، اسی خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے سوشل ورکنگ کے کام بتائے ہیں، رفاہی کام بتائے ہیں، فلاحی کام بتائے ہیں. کھانا کھلانا، دوسرے کو مطاعم، مطعومات، مشروبات پیش کرنا، دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہو، آپ دوسرے کے لیے مدد اور نصرت کے لیے باہر نکلیں. اسی طریقے سے اسی ماہ رمضان کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ دوسروں کے ساتھ آپ کو خاص طور پر اخلاقی طور پر بھی اس طرح پیش آنا ہے کہ آپ روزے کو ڈھال بنائیں، گالی نہ دیں، غصے کا اظہار نہ کریں. تو یہ جو غصے کا اظہار نہیں کرنا ہے، گالم گلوچ نہیں کرنا ہے، یہ جو دوسرے کے کام آنا ہے، یہ سارے کے ساتھ سارے سوشل ورکنگ یہ رفاہی صبر کام. کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر جنت ہے. یہ اللہ صبر کے رسول فرما رہے ہیں. اب یہ صبر کا صلی جو اللہ علیہ مہینہ آیا، تحمل اور برداشت کا جو مہینہ آیا، تو انیق صاحب یہ غیر مسلموں کے حوالے سے بھی ہے کہ وہاں پر بھی ہم کو اخلاق کی یہ بلندی دکھانی ہے، ہم کو وہاں پر بھی اسی طرح کا برتاؤ دکھانا ہے، ہمارا بیہیویئر وہاں پر بھی صحیح ہونا چاہیے، مؤمنانہ اور مسلمانوں والا ہونا چاہیے. تو اس طرح یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو اس میں انجام دینے والے امور ہیں ان کے اثرات مسلمانوں میں بھی آتے ہیں، غیر مسلموں میں بھی آتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب اگر اس کو اس زاویے سے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس، انسانیت، پوری انسانیت سے مخاطبت، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے ہیں نا. انی رسول اللہ الیکم جمیعا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہاں عالمین کا لفظ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو رمضان کا مہینہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اہل ایمان کے لیے نہیں. اے لوگو، اے انسانوں، میری بات سنو، میں پوری کائنات کا رسول ہوں. تو رمضان کی رحمتیں، برکتیں کشید کرو. اور وہ جو آپ نے بات فرمائی کہ امت دعوت، امت اجابت میں تبدیل ہو جاؤ، اور رمضان کی جو برکتیں ہیں وہ حاصل کرو. تو جب تک تم دین کے قریب نہیں آؤ گے اے عالم انسانیت، تو تم رمضان سے استفادہ نہیں کر سکو گے. بالکل صحیح فرمایا. گویا کہ دعوت اسلام کا مہینہ ہے، دعوت اسلام نشر و اشاعت اسلام کا مہینہ ہے، تبلیغ دین کا مہینہ ہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. یہ نقطہ اس کے اندر موجود ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے خطبے میں انسانیت کو خطاب فرمایا. صرف یہ نہیں کہ پہلے جملے کے اندر، بلکہ بعد میں قد اضلکم، تم پر، علیکم، تم پر. یہ جو بار بار فرمایا شہر مبارک لکم، تمہارے لیے، پوری انسانیت کو خطاب فرمایا جا رہا ہے. گویا کہ پوری انسانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں رحمت میں آنے کی دعوت دی جا رہی ہے اور یہ تبلیغ کی جا رہی ہے. بالکل صحیح ہے. اور خاص طور پر میں ایک بات یہ عرض کروں گا انیس صاحب آپ کی اجازت سے، وہ یہ ہے کہ غیر مسلم ممالک میں آپ کا بکثرت جانا ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ چاہے یورپ ہو، ویسٹرن کنٹریز ہوں، امریکہ ہو، برطانیہ ہو،
ان ممالک کے اندر غیر مسلموں کے شاپنگ سینٹرز اور مارکیٹوں میں مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کے اس تہوار کو سامنے رکھ کر سیل لگائی جاتی ہے جی۔ اور استقبالیہ کلمات لکھے جاتے ہیں، ان کے لیے ایک طرح سے ویلکم کہا جاتا ہے۔ وہ اشیاء فراہم کرنے کے اندر یہ مظاہرہ کریں، ہمیں کم از کم تقوی، دین کا فلسفہ اور پیغام ان کے سامنے رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، کام ہمیں ضرور کرنا یہ کام چاہیے۔ کرنا چاہیے۔ اور ایک بات جس جانب آپ نے اشارہ کیا اس میں ایک سوال بھی رکھوں گا میں ذرا دیر بعد، کہ جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں پر رمضان کے مہینے میں چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، ہمارے یہاں یہ اثرات کیوں نہیں مرتب ہوتے؟ وہ شخص جو روزہ رکھ رہا ہے، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ 1000 کی چیز 3000 میں رمضان کے مہینے میں کیوں بیچ رہا ہے؟ اس پر بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ اس کی بھی جواب دہی ہوگی؟ وہ بھی ہم آپ کی خدمت پہ سوال رکھیں گے۔ یہ یا ایھا الناس کی بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری خطبہ حجۃ الوداع آپ فرما رہے ہیں، تو وہاں بھی آپ کا خطاب ہو رہا ہے، بار بار آپ فرماتے ہیں ایھا الناس، ایھا الناس، ایھا الناس۔ سامنے کون ہیں؟ صحابہ کرام موجود ہیں، حجاج، اہل ایمان، صحابہ اکرام موجود ہیں، لیکن ایھا الناس۔ حجۃ الوداع کے اگر خطبے کے الفاظ پر آپ غور کریں تو ایک ایک لفظ ایسا ہے جو صرف اور صرف مؤمنین اور مسلمانوں کے اجتماع کی ضرورت نہیں ہے بلکہ انسانیت کی ضرورت ہے۔ اچھا آپ دیکھیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملے ارشاد فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں، لا فضل لاسود علی الاحمر، کالے کو گورے پر، لال کو سفید پر، کوئی کسی قسم کی فضیلت نہیں۔ فضیلت اگر ہے تو تقوی کے ذریعے سے ہے، اللہ کا خوف، خشیت خداوندی۔ اب ذرا یہ بتائیے، یہ جو مساوات کا درس آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع میں دے رہے ہیں، یہ مسلمانوں کی ضرورت ہے یا انسانیت کی ضرورت ہے؟ سبحان اللہ۔ ہم تو خدا کی قسم علمبردار ہیں اسی بات کے کہ اللہ رب العزت نے جو دین اسلام ہمیں عطا فرمایا یہ وہ دین فطرت ہے جو انسانیت کی ضرورت ہے، اور انسانیت کے لیے دامن فلاح ہے، یہ انسانیت کے لیے ملجأ پناہ ہے، یہ انسانیت کے لیے مرکز رشد و ہدایت ہے، یہ انسانیت کے لیے مرکز فلاح ہے۔ اگر اس کی طرف آ جائیں تو یہ انسانیت کی فلاح و بہبود کا ذریعہ۔ پھر آپ بتائیے، سود ختم کرنے کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں فرما رہے ہیں، تو کیا یہ مسلمانوں کی ضرورت ہے یا پوری کی پوری انسانیت کی ضرورت ہے؟ آج سود کے گرداب میں پوری انسانیت مبتلا ہے اور جس طریقے سے پھنسی ہوئی ہے، کیپٹلزم کے جو شاخسانے ہمیں نظر آتے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام کی جو تباہی اور بربادی نظر آتی ہے، اور کیپٹلزم کا سب سے زیادہ ٹاپ آف دا لسٹ خاصہ سود ہے، بیاج ہے۔ انسانیت کا جس طریقے سے ارتکاز دولت کر کے تباہی اور بربادی معاشی اعتبار سے کیپٹلزم نے کیا ہے، کیا اس کو کوئی پردہ خفا میں رکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آج تو وہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ تو سود کے خلاف اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی وہ انسانیت کی ضرورت تھی، مساوات انسانیت کی بات کی وہ انسانیت کی ضرورت تھی، کیونکہ ہمارا دین عالمگیر ہے، یونیورسل ہے۔ دیگر انبیاء اور دیگر ہادی یہ مقامی سطح پر آئے، تشریف لائے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پوری کائنات کے لیے ہے، عالموں کے لیے ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جیسے کہ آپ نے فرمایا۔ ذرا رمضان پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں، پھر ایک اور جو فضیلت اس ماہ مبارک کو حاصل ہے جس کا استقبال کرنے کی ہم تیاریاں کر رہے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پھر ہدی للناس، پھر وہاں بھی الناس کا ذکر آ گیا کہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ یہ ارشاد، یہ جو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن جو آپ صلی اللہ رب العزت نے فرمایا، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں جو القاب اللہ نے قرآن کریم کو دیے ہیں وہ سارے کے سارے القاب، انٹروڈکشن ہو رہا ہے رمضان کا قرآن کے ذریعے، قرآن کا رمضان کے ذریعے۔
یعنی اسی سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آنی چاہیے کہ رمضان اور قرآن کتنا لازم ملزوم ہے۔ اللہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جی۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ جی۔ آپ اندازہ لگائیے رمضان کا تعارف قرآن کے ذریعے، قرآن کا جب تذکرہ آ گیا پھر قرآن کا تعارف اللہ نے شروع کر دیا، اور وہ کیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب قرآن کی صفات شروع ہو گئی، اب قرآن کا بیان تفسیر شروع ہو گیا۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ انسانیت کے لیے گائیڈ بک ہے، یہ انسانیت کے لیے دستور حیات ہے، اور یہ انسانیت کے لیے ضابطہ زندگی ہے۔ خدا کی قسم یہ جو ھدی للناس ہے، اس کو لے کر کے اگر آج قرآن کریم کی اس حیثیت کو انسانیت کے سامنے پیش کیا جائے، اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ جو مسالک کے چند پیک خولوں کے اندر مقید ہو کر کے آج مسلمان محدود ہو گئے، سکڑتے چلے جا رہے ہیں، کہاں ھدی للناس کی بات تھی انیق صاحب؟ کہاں بینات من الہدی کی بات تھی؟ یعنی دین کا کینوس کتنا بڑا ہے، اور ہم نے اس کو بہت محدود کر لیا۔ کیا گلی کوچے کے اندر پابند کر دیا، محلے کی گلی کی مسجد کے اندر۔ اندازہ لگائیے قرآن، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں انیق صاحب، بڑے تڑپ کے ساتھ کہتا ہوں، بڑے درد دل کے ساتھ کہتا ہوں، کیا تسخیر کائنات، کیا جہاں بانی کے آداب، کیا انسانیت کی یونیورسٹیوں کو خطاب، کیا انسانیت کے محکموں کو خطاب۔ ھدی للناس بینات من الہدی والفرقان، قول فیصل ہوگا، بین الاقوامی تعلقات میں قول فیصل قرآن ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بین الممالک ڈیلنگز کے اندر فرقان کا جو قول فیصل کا جو اتھارٹی کا مقام بلند ملے گا وہ قرآن کو ملے گا۔ اچھا مفتی صاحب، آپ بتائیے، اب یہاں پر یہ بہت بڑا آپ نے یہ کینوس کر دیا اس گفتگو کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا یہ ماہ مبارک خود شناسی کا مہینہ بن سکتا ہے؟ بالکل بن سکتا ہے۔ مقام مسلم کیا ہے؟ ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی، اقبال فرما رہے ہیں، میرا مقام ہے کیا، اور میں اللہ کو اللہ سے مانگنا چاہتا ہوں، تو کیا یہ ماہ مبارک اس کام کے لیے زیادہ مناسب نہیں ہے؟ بہت اعلیٰ سیزنل مہینہ ہے۔ میں نے جیسے کہ بتایا، خود شناسی، خود آگاہی، اپنے آپ کی معرفت، اپنی پہچان، اور پھر اپنی پہچان بذریعہ قرآن، سبحان اللہ۔ قرآن کریم کو سامنے رکھ کر کے اس کو سمجھا جائے، اس کے اندر تدبر ہو، اس کے اندر آیات ہو۔ انیق صاحب، میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، اس وقت جو ہم جن خولوں کے اندر پابند ہیں اور جس طریقے سے ہم نے اسلام کو سمجھ رکھا ہے، اس تنگ دلی سے وسعت ظرفی اور بالا ذہنیت جب انسان اپنی معرفت حاصل کر لیتا ہے، خدا کی معرفت خداوندی تک پہنچتا ہے، یہ جو سفر طے کرتا ہے نا خود شناسی سے خدا شناسی تک کا سفر، یہ جو معرفت توحید کا جو جام پیتا ہے، یہ بذریعہ قرآن جب آتا ہے تو اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں انیق صاحب، یہ جتنے چھوٹے موٹے نان ایشوز کے معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے آپ کے سامنے حقیر معاملات بن جاتے ہیں۔ آپ بہت بلند و بالا ذہنیت کے مالک بن جاتے ہیں، آپ کی سوچ بہت بلند ہو جاتی ہے، لیکن یہ آئے گا کب؟ جب ہم اس کے لیے تیار تو ہوں، اور جب ہم کم از کم درجے کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو کھولیں، تدبر تو کریں، غور و فکر تو کریں۔ بس آج کے اس پیام صبح کے پروگرام میں اگر ہم آپ اس بات پر کامیاب ہو جاتے ہیں نا کہ ہمارے ناظرین و سامعین قرآن کریم کو کھول لیں اور قرآن کریم کی تلاوت بما ترجمہ کرنے پر آ جائے، قرآن کریم بما تفسیر کے ساتھ آ جائے، ایک مہینہ گزار لیں، ایک مہینہ پیام صبح ہے، ایک مہینہ گزار لیں، یقین جانیے یکم شوال کو اپنی ذہنیت، اپنی روحانیت، اپنے اندر خود شناسی کا خوشگوار نبوی روحانی انقلاب جو آپ محسوس کریں گے تو آپ کو لگے گا آپ پیدا ابھی ہوئے، زندہ ابھی ہوئے، آپ کو اصلی روحانی حیات ابھی مل رہی ہے، ابدی حیات ابھی مل رہی ہے۔ اس قدر خود شناسی حاصل ہوتی ہے انیق صاحب کہ دنیا داری کے معاملات تو اپنی جگہ، مسالک کے جھگڑے تو اپنی جگہ، زندگی اور موت اس کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں رہ جاتی ہے۔ مسلمان اس درجے پر پہنچ جاتا ہے، بھائی میں زندہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوں، اگر میں مر جاؤں تو کوئی غم کی بات نہیں ہے،
اور میرے لیے آخرت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ کچھ تیار کر کے رکھا ہے، اور میں ایک سودا کر کے جا رہا ہوں، ایک مومنانہ طرز زندگی خدائی ایگریمنٹ کے ساتھ زندگی گزار کر جا رہا ہوں، لہذا زندگی اور موت، سانس اور موت، سانس کا ختم ہونا کوئی ویلیو اور وقت نہیں رکھتا، اس قدر بلند بن جاتا ہے قرآن پڑھ کر کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ خود شناسی، اپنی معرفت، اپنا مقام آدمی پہچان لے تو خسارے کا سودا ہے ہی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ اکبر، اللہ کل من علیہا فان پڑھے گا، سبحان اللہ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ پڑھے گا، سبحان اللہ۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار میں پیدا کر دیا، اور یہ کہ کیا تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ، اللہ ایسا بیکار کام کرنے سے مستغنی ہے، ایسا بیکار کام کرنے سے اللہ بے نیاز ہے۔ کیا ہے؟ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ پڑھے گا، جب وہ یہ قرآن کریم کی آیتیں پڑھے گا، تبارک الذی بیدہ الملک پڑھے گا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوگا۔ یہ جو قرآن کریم کی جو آیات اس کے سینے میں، اس کے جسم میں اتریں گی، اور جو ایک مزاج قرآنی ڈیولپ ہوگا، اور بقول مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسلمان کا رمضان مزاج قرآنی بنا کر کے رخصت ہونا چاہیے، قرآنی مزاج بن جائے، آپ کی زبان پر قرآنی آیتیں ہوں، دفتر میں، کھیتی باڑی میں، کاروبار میں، بزنس میں، جاب میں، ملازمت میں، سڑک پر، گلی میں، گھر میں، پبلک ڈیلنگ میں، کمیونٹی برادری میں، ہر جگہ آپ کی زبان پر قرآنی آیتیں ہوں، اور قرآنی آیتوں کی روشنی میں، اس کے سائے میں آپ کی زندگی گزر رہی ہو، مزاج قرآنی بن جائے، عادتیں قرآنی بن جائیں، یہ نقوش ہے نفوس میں کنورٹ ہو جائیں، اور یہ قرآن کریم کا آپ کا مزاج ڈیولپ ہو جائے۔ یہ ہے مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک مسلمان کے رمضان کا نقشہ۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور خدا کرے کہ اس رمضان کو ہم اس طریقے سے گزارنے والے ہو جائیں۔ اور ایک بات آخر میں یہ بھی عرض کرتا ہوں انیس صاحب آپ کی اجازت سے، کئی رمضان گزر گئے، کسی کی زندگی موت کا پتہ نہیں ہے، جی جی، اس لیے اس رمضان کو تو گزارنا چاہیے نا، اور اسی طرح قرآن کے سائے میں اور قرآن کے ساتھ ایک قوی رشتہ قائم کر کے گزارنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے، آخری زمانہ چل رہا ہے، اچانک اموات والا سلسلہ چل رہا ہے، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا قیامت کی نشانیاں، تو اب ہم معاشرے کے اندر یہی دیکھتے ہیں، یہ ایسے ایسے امراض اور ایسی ایسی موتیں، آئے دن موبائل واٹس ایپ پر فلانا پاس روے، فلانا گیا، فلانا گیا، فلانا گیا، اور اب یہ لہجے، یہ باتیں عام ہونا شروع ہو گئی ہیں انیق صاحب۔ اچھا وہ تو کل میرے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، پرسوں تو تقریب میں ہم اکٹھے تھے، اس کا تو رات کو مجھے یہ فون آیا تھا، وہ تو یہ بات مجھے کہہ رہا تھا، ابھی تو اس کا یہ میسج آیا، یہ سب باتیں کیا ہیں؟ وہ حدیثیں یاد آتی ہیں، اچانک موتیں عام ہو جائیں گی، اس لیے ایمرجنسی بنیاد پر، ہنگامی بنیاد پر قرآن کے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہیے، اور یہ رمضان اس کا بڑا شاندار، بڑا حسین، بڑا مؤثر اور بہت ہی عمدہ موقع ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس رمضان کو قرآن کے سائے میں گزاریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب آپ بات فرما رہے تھے اور قرآن کریم کے مختلف آیات آپ نے یہاں تلاوت فرمائی، تو ایک بات اور مفتی صاحب ذرا اس طرف بھی توجہ ہماری دلائیے، ہمیں تعلیم کیجیے کہ تمام کام ہمیں کرنے ہیں، بلکہ ایک اور آیت یاد آئی کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری عبادات، میری قربانیاں، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے۔ تو قرآن کریم سے قریب ہو کر ہم یہ سب چیزیں اپنے اندر شامل کر لیتے ہیں، اپنے مزاج کا حصہ بنا لیتے ہیں، اور یہ کام کب تک ہوگا؟ آخری سانس، حتیٰ یاتیک الیقین۔ ارشاد، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لے کر کے آ گئے، وہم لا یفتنون، اور کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ تو یہ جو ہے لنبلوکم ایکم احسن عملا، ہم تم کو باقاعدہ جانچیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے اچھا عمل کس کا ہے۔ اور یہ جو اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر بار بار فرما رہے ہیں، دنیا کا فانی ہونا، آخرت کا ابدی ہونا۔ میں آپ بیٹھے جو سن رہے ہیں، اگلے 1 منٹ کی گارنٹی نہیں،
اور جس وقت کے 1 منٹ کی گارنٹی نہیں، اس کے لیے صبح سے لے کر رات تک کی محنت، اور جس کے کروڑوں سالوں کا یقین ہے، جی کروڑوں سال ہے نہیں، کروڑوں سالوں کا یقین ہے، اور جس کے کروڑوں سالوں کی زندگی کا اتنا یقین ہے کہ آج ہم رب کعبہ کی قسم کھا سکتے ہیں اس کے اوپر، اس کے لیے کوئی محنت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی جد و جہد نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو رمضان ہے، اس رمضان کے اندر، اچھا ایک بات میں آپ کو اور بھی عرض کرتا ہوں، قرآن بھی پڑھا جائے مگر قرآن کیفیت کے ساتھ پڑھا جائے، جی ہاں اور وہ جو کیفیت ہے وہ بھی خود اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، اور وہ کیا؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اللہ نے سب سے زیادہ حسین ترین کلام نازل کیا ہے، اور جن کے دل میں ذرہ برابر خوف خدا ہوتا ہے، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان کی کھالیں ہلنا لگ جاتی ہیں، ان کے وجود پہ کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، ان کا جسم ہلتا رہ جاتا ہے، ان کے قدم لڑکھڑانے لگ جاتے ہیں، اور ان کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیفیت ہے، اس کیفیت کے ساتھ تراویح کو سننا چاہیے، سبحان اللہ، اس کیفیت کے ساتھ تلاوت قرآن کریم کو سننا بھی چاہیے، تلاوت قرآن کا اہتمام بھی کرنا سبحان چاہیے، اللہ، اور یہ کب آئے گا؟ یہ اسی وقت آئے گا نیک صاحب جب ہم اس کا ترجمہ سمجھیں گے، جب اس کا معنی سمجھیں گے۔ وہ باقاعدہ طور پر حرم کے ائمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، سارے کے سارے لوگ کھڑے رو رہے ہیں، جی کیوں روتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں کہ نا؟ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ دوزخ پکار رہی ہے کہ اور جہنمیوں کو اور بھجوائیں، حل من مزید، حل من مزید، اور اللہ کیا کہا جا اکبر۔ رہا ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، سورہ بقرہ کے اندر یہ جہنم ہے، اس کی آگ کس طریقے سے بھڑکائی جائے گی؟ اس کا ایندھن پتھر ہوں گے اور انسان ہوں گے، اللہ اکبر، انسانوں سے جہنم کی آگ اور بھڑکتی چلی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب جو ایمان بنتا ہے، جی اب جو جہنم کا خوف آئے گا، اور پھر جب جنت کی آیتیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حوالا، اللہ پر ایمان لانے والے، اعمال صالحہ کرنے والے، ان کے لیے جنت الفردوس ہے، سبحان اللہ، اور یہ خدائی مہمانی ہوگی، اس کے اندر وہ کچھ اور لغو بات کو نہیں سنیں گے، اور وہ اس کے اندر خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب جنت کے وقت میں یہ فضائل کا استحضار، اور جہنم کے وقت میں ایسا خوف، اسی کو کہتے ہیں ایمان، امید اور خوف کے درمیان کا راستہ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایمان امید اور خوف کے درمیان کا نام ہے۔ مومن ہمیشہ بیم و رجا کے عالم میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، لیکن ذرا کچھ پریکٹیکل باتیں آخر میں۔ ایک عورت، یہ جو تمام گفتگو ہم نے آپ سے سیکھی، ظاہر ہے اس میں دونوں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، اہل ایمان شامل ہیں۔ اللہ جب مخاطبت فرماتا ہے تو دونوں کو مخاطب کرتا ہے، لیکن ہماری جو خواتین ہیں ان کے تعلق سے خاص طور پر آپ یہ فرمائیے کہ وہ اس ماہ مبارک میں اپنے گھروں میں کچھ خصوصی اہتمام انہیں کرنا چاہیے، کرتی ہیں وہ یقیناً، لیکن انہیں آپ ذرا تعلیم کیجیے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں ایک کوڑھن کی بات ہے، جو منظر ہم نے اپنے بچپن میں اپنی نانیوں کا دیکھا، اپنی دادیوں کا دیکھا، اپنی بزرگ خواتین کا دیکھا، دکھ کے ساتھ اب وہ مناظر ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جی ہم نے وہ مناظر کیا دیکھے؟ یعنی سب جتنے ناظرین و سامعین ہیں وہ سب کہ ہماری نانیاں دادیاں قرآن کریم کی تلاوت کی ریس لگتی تھی، اور گھر کے اندر خواتین جو تھیں، خاص طور پر چھوٹی بڑی جوان بچیاں، مرد عورتیں، مردوں تو خیر مسجدوں میں جاتے، اور وہ مسجدوں کے اندر بھی انیق صاحب یہ بات ہوتی تھی کہ باقاعدہ نماز پڑھنے کے بعد مرد حضرات باہر نہیں نکلتے تھے، باہر نکلنے والے عصر کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد نمازی بڑی کم تعداد میں ہوتے تھے، سارے کے سارے نمازی مسجد کی صف اول پہ لگے ہوئے قرآن کریم کے جو تخت ہوتے تھے، تپائیاں، ان پر قرآن رکھ کر کے تلاوت کیا کرتے تھے، اور ایسے محسوس ہوتا تھا آپ ظہر کی نماز کے 1 گھنٹے کے بعد بھی جائیں، آدھے پونے گھنٹے کے بعد بھی جائیں تو پوری مسجد چاروں طرف سے گونج رہی ہوتی تھی۔ اب وہ مناظر ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، بڑے دکھ کا موقع ہے۔ خواتین کی صورتحال کیا ہے؟ خواتین کی صورتحال یہ کہ باقاعدہ میرے اتنے پارے ہو گئے، تمہارے کتنے سے پارے ہوئے؟
میں نے اتنے قرآن کریم پڑھ لیے، تمہارے کتنے ہوئے؟ اچھا، یہ جذبہ مسابقت صرف اور صرف گھر کی خواتین کے اندر نہیں ہوتا تھا، پڑوسن خواتین کے اندر بھی، رشتہ دار خواتین کے اندر بھی، اور ان خواتین کا جب اجتماع ہوتا تھا تو ہم نے بخدا کئی دفعہ یہ مناظر دیکھے کہ باقاعدہ طور پر ہماری نانیاں دادیاں اگر روٹی پکا رہی ہیں، گھر کے اندر پوچھا لگا رہی ہیں، صفائی کر رہی ہے، تو جلدی جلدی بچپن کے اندر یہ مناظر، بھئی جلدی کی کیا بات ہے، کیا جلدی کہیں جانا تو نہیں ہے؟ نہیں جانا نہیں ہے، میرے اتنے سپارے رہ گئے، میری اتنی تلاوت رہ گئی۔ تو خواتین کے لیے یہی مؤدبانہ التجا ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر تلاوت کا ماحول بنائے، ان کی وجہ سے بچوں کے اندر ماحول آئے گا، شرم و حیا کی صفات اپنائے، تقوی اور للہیت کی صفات اپنائے۔ عورت بنتی ہے، نسل بنتی ہے، مرد بنتا ہے، فرد بنتا ہے۔ عورتوں کے یہ اثرات مردوں کے اندر بھی جاتے ہیں اور نسلوں کے اندر بھی جاتے ہیں۔ خواتین کو یہ رمضان اس طریقے سے گزارنا سبحان اللہ سبحان اللہ، اور گھر میں ایک دینی ماحول تیار کریں، بچوں تک دین منتقل کریں، اور جس طرح آپ نے فرمایا نسلوں تک دین منتقل کریں۔ آخری سوال آج کے پروگرام کا مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، اور یہ مہینہ، یہ ماہ مبارک جو آ رہا ہے، جس کا استقبال کرنے ہم بیٹھے ہیں یہاں، اس کو شہر مواسات بھی کہا گیا۔ یہ غمخواری کا مہینہ بھی ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشروں میں جو شاپنگ سینٹرز ہیں وہ اس ماہ مبارک میں اتنا ناجائز منافع کماتے ہیں کہ پورے سال وہ نہیں کماتے۔ تو یہ مہینہ تو مواسات کا مہینہ ہے، چیزوں کی قیمتیں اور کم کر دینی چاہیے، یہ بڑھا دیتے ہیں۔ دین کیا کہتا ہے؟ غیر مسلم ممالک کی، جیسا کہ آپ نے بات فرمائی تھی کچھ دیر پہلے سوال میں، تو وہاں جا کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام ہے، مسلمان نہیں ہے، اور ہماری دکانوں کے اندر کیا نظر آتا ہے؟ مسلمان تو بیٹھا ہوا ہے لیکن اسلام نظر نہیں آتا۔ بھائی وہ اثرات رمضان جو غیر مسلم اس کا احترام کر رہے ہیں، اس کا اکرام کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو ایک خاص قسم کے ساتھ انداز میں، طرز میں ایک ڈیل کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں کیا ہو جاتا ہے؟ یہ جو شہر مواسات کہا گیا ہے نا، تو یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو تھوڑا سے مالدار ہوں اور وہ مالدار اپنے پڑوس والوں کو، دائیں بائیں والوں کو راشن پہنچائیں، یقیناً وہ بھی ہے، لیکن ہر دکاندار کے لیے بھی یہ آیات و احادیث ہیں، ہر ٹھیلے والے کے لیے بھی ہے، ہر ریڑی والے کے لیے بھی ہے۔ عجیب شرمناک منظر ہوتا ہے، وہ کرسمس کے موقع پر شیمپو سستی کریں، ہم رمضان کے موقع پر کھجور اور راشن سستا نہ کریں، بلکہ مہنگا کر دیں، ملٹیپلائی کر دیں۔ کس طریقے سے لوٹا جاتا ہے۔ اچھا، افسوس کی بات یہ ہے، اب اخبارات جب آپ اٹھائیں گے یا ٹی وی کی خبریں، فلاں کمشنر صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب علاقے کی مارکیٹوں کا جائزہ لیں، پرائس لسٹ آویزاں کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی ہے، ریاست حرکت میں آتی ہے، لوکل باڈیز کی حکومتیں حرکت میں آتی ہیں۔ کیوں ضرورت پڑ گئی اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کیا وہ ٹھیلے والا اجر نہیں چاہتا؟ جی، کیا وہ روزے دار نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر خشیت خداوندی نہیں ہے؟ وہ کوئی نماز نہیں چھوڑ رہا، وہ کوئی روزہ نہیں چھوڑ رہا، تو یعنی فہم دین میں کہیں کوئی کجی ہے، شدید کجی ہے۔ اور خاص طور پر یہ جو ہمارے اندر صفات رمضان ہیں یہ نہیں پیدا ہوتی، حالانکہ ضرورت اس بات کی، رمضان تو آ گیا مگر وہ صفات رمضان بھی ہمارے اندر پیدا ہونے چاہیے، وہ ہماری اپنی کوڑھن اور فکر سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تعمیر ذات کا مہینہ ہے۔ مفتی صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون، بہت سیکھا آپ سے، اور استقبال رمضان کے حوالے سے بنیادی باتیں آپ نے یہاں عطا فرمائیں۔ خواتین حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، ہمیں قرآن سے قریب کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، مقدس مہینہ ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک سے زیادہ نیکیاں کشید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استقبال رمضان کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔